اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں حضرت کی تعلیمات۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزہ پہلی امتوں کو بھی ملا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے روزہ تم پر بھی فرض کیا، تم سے پہلی امتوں پر۔ لیکن روزے کی اور رمضان مبارک کے اس عمل کی بہت ساری خصوصیات و فضائل وہ ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے۔ منہ کی بدبو جو عامةً خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، روزے میں معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے ابخارات منہ کے ذریعے سانس کے ذریعے باہر آتے اور اس میں بو ہوتی۔ اللہ کو یہ بو اتنی قیمتی ہے کہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے مسلسل، افطار کے وقت تک دعا کرتے۔ روزے دار ملائکہ کی دعا کے درمیان رہتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جتنے شیاطین، گمراہ اور بہکانے والی طاقتیں ہیں ان سب کو بند کر دیتے تاکہ رمضان میں برائیوں کی طرف وہ لوگ نہ کھینچ سکیں۔ غیر رمضان میں شیاطین کے وسوسوں سے، خیالات سے امت کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، مگر غیر رمضان۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جنت روزانہ آراستہ کی جاتی، جنت سجائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر، روزہ رکھ کر، بھوکے پیاسے رہ کر اب اے جنت تیری طرف آئیں گے، لہذا اس جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ مغفرت کا اعلان تمام مہینے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ رات کیا شب مغفرت، شب قدر ہے؟ رمضان میں جو ایک خاص رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں مغفرتوں کی، یہ جو جناب فرما رہے ہیں کہ روزے داروں کی مغفرت رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے، کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، شب قدر اس کے علاوہ ہے، یہ تو رمضان کی آخری رات ہے۔ مزدوروں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے، اب اللہ کے ہاں سے مزدوری لینے کا وقت آیا ہے۔ مغفرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو ان کے اجر کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت رمضان مبارک کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، کئی مہینہ پہلے شوق دلایا کرتے، خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ نماز کے بعد خطبات وغیرہ میں فرمایا کرتے تھے اے لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، دیکھو بہت بابرکت مہینہ ہے۔ پہلے سے شوق دلا کر آنے والی عبادت ماہ مبارک کی جو روزہ ہے اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہتمام، اس کی اہمیت بیان فرماتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آنے والے اس مہینے میں روزہ فرض کیا ہے، اس آنے والے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سارے شیاطین کو
قید کر کے زنجیروں میں باندھ کر سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے طاغوتی طاقتیں، گمراہ کرنے والے جو وسائل اور ذرائع، وہ سب بند ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھو اس مہینے میں شب قدر بھی ہے، ایک رات، ایسی رات جس کو قرآن پاک نے ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر کہا ہے، خیر من الف شہر، اور 1000 مہینوں سے کتنا بڑھی ہوئی ہے اس پہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی، 1000 مہینوں سے بڑھ کر۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور ایک حج دوسرے حج تک، جیسے ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور جیسے ایک نماز دوسری نماز تک، یاد رکھو یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اندرون کے گناہ اللہ ان اعمال سے معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں، یہ جب مہینہ آ جائے رمضان مبارک کا، اس مہینے کو خوش آمدید کہا کرو، یہ اللہ نے امت کو پاک کرنے والا بنایا ہے، پورا رمضان امت کے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور یہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے اس میں کیسے قیمتی اعمال امت کو دیے ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام، رات کی نماز۔ اس مہینے میں جو آدمی کچھ خرچ کرتا ہے وہ جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرط ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل بھی بغیر نیت کے معتبر نہیں۔ بعض لوگ رمضان مبارک کا روزہ ایسے ہی رکھ لیں جیسے سب رکھتے ہیں، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لاؤ میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ یہ نیت ہے تو اس روزے پر کوئی اجر نہیں۔ روزے پر اجر جب ہے جب اللہ کے وعدوں پر یقین۔ احادیث میں رمضان مبارک کے جو فضائل اور اجر و ثواب بیان کیا گیا، اس اجر و ثواب پر یقین اور اس کے حاصل ہونے کی تمنا اور طلب، اس کو کہا گیا ایمانا واحتسابا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس عظیم الشان عبادت سے پہلے ذرا اپنے کو سنبھال لیں، اپنے ارادوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں پر اہتمام سے توجہ دیں۔ روزہ رکھنے سے قبل اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی، قیامت میں ملنے والے عظیم الشان اجر و ثواب کا خیال کریں، میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ انسان جو نیکی بھی کرتا ہے اللہ اسے 10 سے لے کر 700 گنے تک بڑھاتے ہیں۔ کسی کے لیے کتنا، کسی کے لیے کتنا، اللہ کی مرضی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے عمل کا ثواب زیادہ، ان میں اخلاص زیادہ ہے، ان کے لیے محنت زیادہ ہے، کسی کو کسی عمل میں ذرا دشواری زیادہ۔ جتنی جتنی مشقت، دشواری، مجاہدہ عمل میں آئے گا ثواب بڑھتا چلا جائے۔ تو ابن آدم کا ہر عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ اجر اس کو قیامت میں فرشتوں کے ذریعے حساب لگا کر دیا جائے گا۔ البتہ روزے کے جب بدلے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کا اجر و ثواب تم نہیں، اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ اللہ اپنے دست مبارک سے، اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت سے روزے داروں کے لیے ان کے اعزاز اور اکرام میں فرماتے ہیں میں خود اس کا اجر دوں۔ اور ظاہر ہے خادم کے دینے میں اور آقا کے دینے میں کتنا فرق ہے، دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے،
اس نے اپنی خواہشات کھانا پینا وغیرہ میرے لیے چھوڑا ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو روزے دار ذرا سی مشقت اٹھاتا ہے کھانے پینے سے رکنے کی، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کتنی خوشیاں، فرحتیں اور مسرتیں حاصل ہیں۔ ہر آدمی افطار کے وقت روزے میں فرحت محسوس کرتا ہے۔ ظاہری طور پر افطار کے وقت ہر آدمی کو فرحت حاصل ہوتی، اور اصل خوشی اور فرحت قیامت کے دن اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، دنیا میں بھی فرحت، آخرت میں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ شعبان کے آخری دنوں میں وعظ فرمایا کرتے، تقریر فرمایا کرتے، لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، دیکھو یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی عظمت بتاتے ہیں، اس کا اہتمام۔ آج ہمارا حال یہ ہے، رمضان مبارک آ بھی جاتا ہے ہمیں خیال بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ کہ رمضان شروع ہو گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اس ماہ مبارک میں ایک رات بڑی قیمتی رات، ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اے لوگوں رمضان کا اہتمام کیا کرو۔ دیکھو اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور رات کی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ تراویح فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے بڑا اجر و ثواب رات کی تراویح میں ماہ مبارک کا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیک اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور اس زمانے میں ہر نیکی کی قیمت بڑھا دی جاتی۔ چنانچہ اس ماہ مبارک میں نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو فرض ادا کرنے پر جو کچھ ملتا ہے ماہ مبارک میں نفل ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ نفل کی قیمت بڑھی، اور فرض کی قیمت اتنی بڑھتی ہے کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ غیر رمضان میں 70 فرض جیسے آپ ادا کریں گے، اس مہینے کے اندر ماہ مبارک میں ایک نیکی اور فرض اسی کے برابر۔ اور دیکھو یہ مہینہ صبر کا ہے، آدمی کو ماہ مبارک میں کوئی گرانی پیش آئے، پیاس لگے، تھکاوٹ ہو جائے، ضعف آ جائے، یا اور دیگر کسی ناگوار بات کو پیش آ جائے، فرمایا صبر کرنا، ہائے ہو، شکوہ و شکایت، زبان پر جزا فضا، زبان پر اللہ تعالیٰ کی شکایات، نعوذ باللہ، یہ سب ماہ مبارک کے اجر کو ختم کر دینے والا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور دیکھو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس مہینے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، جو کچھ کھانے پینے کی اور کسی کو سہولت پہنچانے کی چیزیں ہیں ان میں دوسروں کا بھی خیال رکھا۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک جو شخص کسی روزے دار کو اس مہینے میں روزہ افطار کرائے، چاہے ایک کھجور دے کر ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی پلا کر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بناتے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم لوگ اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ کسی روزے دار کو کھلائیں، اپنے ہی کھانے کو نہیں ہوتا، بعض دفعہ اتنی وسعت نہیں۔ فرمایا پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے افطار کرانے پر بھی دے دیں، ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی دے دیں۔ کسی کو ایک گھونٹ شربت کا، لسی کا، کسی چیز کا پلا دیا ہے، اللہ یہ ثواب اس پر بھی مرحمت فرمائے۔ اللہ اندازہ لگایا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو بارش کی طرح برستی ہے اس مہینے۔ دیکھو جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن
میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے، کبھی پیاس نہیں، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس مہینے کو اللہ نے ماہ مبارک کے بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی، جہنم سے خلاصی کا اعلان آخری عشرے کے اعمال کرنے والے کے۔ اور اس مہینے میں اپنے خادم، اپنے غلام، اپنے ہاں محنت مزدوری کرنے والے، ذرا ان کا بوجھ بھی ہلکا کیا کرو۔ اگر وہ روزے سے ہیں ان سے زیادہ کام مت لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ آگ بڑے بڑے آداب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان عبادت کے بیان کیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا اور چپ چاپ رہتا ہے، بس اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تلاوت کلام پاک میں لگا رہتا ہے، کوئی غلط کام بے حیائی کا نہیں کرتا، جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ہر کلمے پر، ہر ذکر پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتے ہیں جس کے اندر سرخ یاقوت کے پتھر استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ اس مکان کے اندر موتی کا خیمہ بناتے ہیں جس کو خوشنما آنکھوں والی حوریں سونے کے کنگن پہنے ہوئے اس محل میں سرخ یاقوت کے موجود ہوتی، زمین ان سے منور ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ساتھ ان آداب کا خیال کرنے والے کے لیے یہ محل موتی کے خیمے کا جنت میں تیار کیا۔ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے، جب ماہ رمضان قریب آ چکا تھا، فرمایا لوگ اگر رمضان کی برکتوں کو جان لے تو حضرت نے فرمایا ہے میری امت کا ہر آدمی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش سال بھر رمضان ہو جائے، سارا سال رمضان۔ حالانکہ ایک مہینے کے روزوں میں بھی مشقت ہے، لیکن جو کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں سال بھر کے روزے کی مشقت اس کے سامنے بے حقیقت ہے۔ لوگ سال بھر رمضان رہنے کی تمنا کرنے لگے۔ بنو خزاعہ جو ایک قبیلہ ہے، ان کے ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت ماہ مبارک کی کچھ برکتیں سنا دیجیے تاکہ شوق پیدا۔ ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے لیے اللہ تعالی شروع سال سے، شوال سے شعبان تک جنت کو آراستہ کر۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلاتی، وہ ہوا جنت کے اندر درختوں کے پاس سے گزرتی اور درختوں کے پتے بجنے لگتے۔ حوریں یہ منظر دیکھتی ہیں، نہایت سہانا، نہایت حسین و جمیل منظر۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے روزے دار بندوں سے ہمارا جوڑ پیدا فرما دی تاکہ ان سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن پاک میں انہی حوروں کے بارے میں فرمایا گیا حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں نہایت حسین و جمیل شکل میں خیموں کے اندر جنت میں محفوظ ہوں گی اور اپنے جنتی شوہر کے لیے تمنا رکھتی ہوں۔ یاد رکھو جنت کی نعمتوں کا تم دنیا میں خیال اور دھیان بھی نہیں کر سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ فرمایا گیا ایک ایک عورت کو جو حور عین ہے قیامت کے دن جنت میں پہنچنے کے بعد ایک ایک عورت کو 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور کسی ایک جوڑے کا رنگ دوسرے کے ہم رنگ نہیں ہوگا۔
اس سے اندازہ لگایا جائے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کپڑے سے تعلق اور محبت دی ہے. ایک ایک عورت پر اس کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے اور 70 ہی قسم کی خوشبوئیں ان جوڑوں میں ہوں گی اور انہیں سرخ یاقوت کے تخت پر بٹھایا جائے گا. وہ تخت جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس تخت پر بھی 70 قسم کے فرش بچھائے جائیں گے جن کا نچلا حصہ ریشم کا اور استبرق کا ہوگا. اور ہر حور عین کو اللہ تعالی 70 خادمائیں دیں گے جو ان کی باندیاں بن کر ان کے آگے پیچھے پھریں گے. دیکھو یہ اجر جو بیان کیا گیا ہے ماہ رمضان مبارک کے ہر روزے کے بدلے ہوگا. اور اس کے علاوہ جو اور نیکیاں کرے گا، روزے کے علاوہ بندے کے اعمال میں جو اور نیکیاں نامہ عمل میں ہیں ان کا اجر اس کے علاوہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی جیسے میری امت کو باقی امتوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ میری امت کو مہینہ دیا گیا ہے، اسی لیے حضرت رجب کا مہینہ آتے ہی رمضان کے بارے میں لوگوں کو وعظ اور نصیحت فرما کر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رجب سے ہی رمضان کا شوق اور ذوق پیدا کر دیتے. اسی لیے فرمایا دیکھو رجب میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اپنا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بھی باقی مہینوں پر ایسی جیسے میری فضیلت باقی نبیوں پر ہے. اور رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا، اس کا اجر و ثواب وہ اپنے ہاتھ سے دیں گے. اور باقی مہینوں پر رمضان کی فضیلت خود ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر. حضرت حسن فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حجرہ شریفہ سے اپنے باہر تشریف لائے. اتفاق سے کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے، آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے. حضرت کو بڑی ناگواری ہوئی. ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے نکلا تھا مگر مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں تم اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جاؤ، شب قدر کی عبادت کو سارے سال کے لیے کافی سمجھنے لگو. اب وہ شب قدر مجھ سے بھلا دی گئی. اب معین کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ شب قدر کب ہے، بل اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری رکھی ہے. لہذا اے لوگوں شب قدر کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تلاش کیا، اس کے انتظار میں رہا. آخری عشرے میں ہر رات کے اندر اہتمام کرو کہ شاید آج شب قدر. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قرآن پاک میں مستقل ایک سورت نازل کی شب قدر کے بارے میں. دیکھو یہ بہت نکھری ہوئی چمکدار رات ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی. اور صبح کو جب سورج نکلتا ہے شب قدر کے بعد صبح کو تو اس میں کچھ شعاع نہیں ہوتی، بغیر شعاع، بغیر چمک اور بغیر نور کے نکلتا ہے، کیونکہ شب قدر کے جو انوارات ہیں وہ سورج کے نور پر غالب رہتے ہیں. جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کو ڈھونڈے اور تلاش کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام اور دن کے روزے کے لیے تمام احادیث کے اندر قید لگائی ہے ایماناً واحتساباً. جو آدمی رمضان کا روزہ رات کی تراویح ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر جن جن ثوابوں کا وعدہ، جو بدلوں کا وعدہ فرمایا ہے اس کا یقین کرتے ہوئے عمل میں لگے. مجھے اللہ اس روزے پر یہ ثواب مرحمت فرمائے، یہ ایمان ہے. اور احتساباً، احتساب کے معنی ہے
کہ آدمی ہر وقت دھیان اور خیال رکھے، پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے لیے روزے کا خیال کرے۔ تو جب بندہ ثواب کو اور ان فضائل کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا تو ضروری ہوگا کہ پورے مہینے کے احترام کا خیال رکھے، پورے مہینے کے احترام کا پورا خیال رکھے۔ اور خیال رکھنا کیا ہے؟ زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، فضول لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ یہ ماہ مبارک کا احترام اور اس مہینے کا احترام ہے۔ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے، غلطیوں سے پاک صاف رکھے، اور اپنے دل کو گندی چیزوں سے پاک، حسد سے، عناد سے، کینے سے، مسلمانوں کی عداوت سے اپنے قلب کو بچا کے رکھے۔ اور ان سب کے بعد بھی یہ خوف دل میں رہے، معلوم نہیں اللہ کے یہاں میرا روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ خوف بھی، اللہ سے ڈرنا، یہ ایمان اور احتساب کا خلاصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا من صام وقام ایمانا واحتسابا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مصیبت زدہ کو دنیا میں اجر کی اور آخرت میں ثواب کی ضمانت دی ہے۔ اے اللہ، اگر تو ہمارے اس روزے کو ہم پر رد کر دے تو پھر اس مصیبت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرو۔ اے اللہ، تو بھلائی اور احسان میں معروف ہے، ہماری عبادت کو ہر حال میں قبول فرما۔ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ عبادت اللہ کے یہاں سے رد نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، 23ویں رات آ گئی، آپ نے اس رات میں قیام فرمایا، 23ویں شب میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور 1/3 رات تک نماز پڑھی 23ویں شب میں۔ 24ویں شب آئی تو آپ تشریف نہیں لائے، اپنے حجرے میں رہے، باہر مسجد میں نہیں آئے۔ صحابہ انتظار میں رہے، حضرت تشریف لائیں، کل کی طرح شاید نفلیں پڑھیں، ہم بھی آپ کے پیچھے نیت باندھیں، مگر حضرت 24ویں شب میں تشریف نہیں لائے۔ 25ویں شب میں پھر تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھائی، اور آج ذرا دیر تک پڑھائی پہلی رات کے مقابلے میں۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت بہت ہی اچھا ہوتا اگر ساری رات حضرت نماز پڑھاتے۔ ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے آگے ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنو، جو شخص گھر سے آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے ساری رات کے عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ دینے میں کمی نہیں، بس تم اہتمام کرو عشاء کی نماز با جماعت کا، اور جو وقت امام کے ساتھ تھوڑا بہت جماعت میں نماز میں مل جائے سمجھو ساری رات کے لیے کافی۔ اس کے بعد حضرت 26ویں رات میں پھر تشریف نہیں لائے، 23 میں آئے، 25 میں آئے، اور اس کے بعد 26ویں شب میں نہیں آئے۔ ہم انتظار میں رہے، حتیٰ کہ 27ویں شب جو ہوئی حضرت تشریف لائے، اور آج سب سے زیادہ اہتمام فرمایا، اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی کہ سب نماز میں جمع ہو جائیں، اور سب کو نماز پڑھائی، اور اتنی دیر فرمائی کہ روزانہ آدھی رات یا 2/3، آج ایسا معلوم ہوا کہ شاید سحری کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، صبح تک نماز۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کے نصف اول میں مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور گاہے گاہے نماز کی نیت باندھ لیتے، بعض مرتبہ کچھ لوگ اور بھی ساتھ ہو جاتے تھے، مگر تراویح با جماعت رمضان کے پورے مہینے میں حضرت نے نہیں پڑھائی۔ صبح کو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ رات حضرت تھوڑی دیر تشریف لائے اور نماز پڑھائی، اگلی رات میں لوگ کثرت سے جمع ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی، لوگ بھی ساتھ لگ گئے، تیسری رات ہوئی اور لوگ زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد نبوی
تنگ پڑ گئی، لیکن اس کے بعد آئندہ راتوں میں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کو تمنا ہوئی کاش حضرت تشریف لاتے رات 3 راتوں کی طرح اور نماز پڑھاتے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرات صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات کا تمہارا حال مجھے معلوم ہو گیا، تم بہت تمنا کر رہے تھے کہ نماز پڑھاؤ، دیکھو مجھے ڈر ہے اگر میں یہ نماز پابندی سے پڑھانے لگوں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کو یہ پسند آئے اور تمہارے لیے لازم کر دی جائے۔ اللہ، تمہارے لیے لازم اور تم اسے نبھا نہیں سکو گے۔ 5 وقت کا فرض نبھانا اگر یہ ہو جائے ایمان والے کے لیے، یہ بھی اس کے ایمان کا کمال ہے کہ جائے کہ پورے مہینے رمضان کی راتوں میں آدمی نماز کا پورا اہتمام کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم سے اہتمام نہیں ہو سکتا، تو میں اس لیے پابندی کے ساتھ تراویح نہیں پڑھاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ رمضان کی تراویح کی ترغیب دیتے تھے، لیکن باجماعت روزانہ خود اہتمام سے نہیں پڑھاتے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر کے دور خلافت آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت فرمائی، اسی طرح معاملہ رہا۔ مسجد میں کوئی کسی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، ابو بکر اور دیگر لوگ کبھی نفلیں پڑھ رہے ہیں کبھی قرآن، باقاعدہ تراویح حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ آیا خلافت کا، آپ کے زمانے میں بھی شروع میں ایسا ہی رہا، حتیٰ کہ کچھ سالوں کے بعد حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دیا کہ ابی ابن کعب کی امامت میں جماعت کے ساتھ باقاعدہ تراویح پڑھا کریں۔ اس وقت سے تراویح کا رواج ہوا اور سارے صحابہ جتنے تھے، سینکڑوں اور ہزاروں، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مرتبہ حضرت علی کا ارشاد نقل کیا کہ دیکھو حضرت عمر نے تراویح کی یہ نماز اپنی طرف سے نہیں گھڑی ہے جی، بلکہ حضرت سے لی۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح سے، حضرت سے کیسے لی گئی؟ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک جگہ ہے جو نور سے معمور اور منور ہے، اور اس کا نام حظیرۃ القدس، عرش کے نیچے اس جگہ کا نام حظیرۃ القدس، وہاں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس حظیرۃ القدس میں اتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی کوئی تعداد جانتا نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اور سستی نہ کریں عبادت کا اہتمام، جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے حظیرۃ القدس کے جتنے فرشتے ہیں زمین پر اترنے کی اجازت مانگتے اللہ کے عرش کے نیچے، تاکہ ہم بھی ان ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں جا کر رات کو تراویح میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ ہر رات فرشتوں کی لاتعداد فوج زمین پر اترتی، اور جس کسی کے ساتھ ان فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، یاد رکھو وہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان فرشتوں کو کہ زمین پر پہنچ کر جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، دعا مانگ رہا ہو اور رات میں کسی عبادت میں مشغول ہو، تم جا کر اس سے مصافحہ کرو۔ حضرت عمر اس کو سن کر فرمانے لگے پھر تو ہم اس نماز کے سب سے زیادہ لائق اور مستحق ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں تراویح کا اہتمام فرمایا، اور تمام صحابہ نے حضرت کے اس عمل پر اتفاق فرمایا، اور یہ تراویح کی شکل حضرت کے زمانے سے مقرر ہوئی۔ حضرت علی ایک مرتبہ رات کو باہر نکلے رمضان مبارک میں، دیکھا مسجدیں بھری ہوئی ہیں، قرآن کی قرات ہو رہی ہے، قندیلیں چمک رہی، فرمانے لگے اے اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دے، اس نے تیری مسجدوں کو نور سے بھر دیا ہے، اس نے ساری مساجد کو قرآن پاک سے منور کر دیا۔
اللہ تعالی ہماری طرف سے ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آنے والے ماہ مبارک کی قدردانی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔